بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم respected supervisor and teacher. وعلیکم السلام. My name is Naila Said MPhil scholar from نائلہ ذرا مائک کے قریب ہو جائیں, آواز کلیئر نہیں ہے. My name is Naila Said and the topic of my thesis presentation is self-efficacy beliefs of prospective teachers regarding classroom management, which I have conducted under the very kind supervision of Dr. Yar Muhammad. Introduction of the studies, self-efficacy. Individual's beliefs in his capacities to execute behaviors necessary to yield specific results. While classroom management is inevitable for the provision and procedure necessary for maintaining the conducive learning environment, it is not only to maintain the discipline in the classroom against non-acceptable behaviors, but is also multidimensional in nature. It also includes planning and execution of activities and projects in the classroom. Teacher self-efficacy is important for the classroom management. Effectiveness in management of classroom is a continuous process which is based on motivation of the students, which is provided by them special guidelines and feedback. Teacher self-efficacy for classroom management and organization of instruction is basic component of effective teaching. Research gap of the studies. By reviewing the literature, the researcher found that previous researches were conducted only few dimensions of self-efficacy and classroom management, like classroom practices, transformational leadership styles, and academic achievements, including students' engagement and instructional strategies. There was less research in relation to prospective teacher self-efficacy beliefs regarding classroom management in the Pakistani context. So, to gain the further insight about prospective teachers' self-efficacy beliefs regarding classroom management, the present study was conducted. Purpose of the study was to explore self-efficacy beliefs of prospective teachers regarding classroom management. My conceptual framework was to draw 5 dimensions under this study: instructional techniques, seating arrangements, classroom problems, diversity, and relationship with the students. Research objective was drawn from for this study is to explore the self-efficacy beliefs of prospective teachers regarding classroom management, which are seating arrangement, instructional techniques, classroom problems, relationship with the students, and diversity. And my question was also cater the following dimensions, which are seating arrangement, instructional techniques, classroom problems, relationship with the students, and diversity. Methodology. The research design of my study was the qualitative and multiple case studies. Case study suits the study as it attempts to study the self-efficacy beliefs of prospective teachers regarding the classroom management in schools. Multiple cases were selected purposefully to understand the different perspectives on the issue. Sampling and participant inclusion criteria. The sampling technique was purposive sampling, and the participants, I have chosen the 10 prospective teachers and their experience for teaching practice, and the following are the inclusion criteria. The participants were prospective teachers who were studying in B.Ed honors, and the participant had studied the course of classroom management as well. And the participants were also willing to participate in the study and share their experiences. This is the demographic information of the participants, and all of the participants were female and their age was 22. Data collection method. Semi-structured interviews were conducted to collect the data for these studies from 10 prospective teachers from a university in Lahore, from a public university in Lahore. The semi-structured interviews for the current study let the researcher ask open-ended questions to develop a deeper insight into how their self-efficacy has been shaped and to get a nuanced understanding of their experiences of classroom management for future working in their schools.
The researcher collected the data online through Zoom meeting on the scheduled date and time in the recorded interview due to pandemic condition of COVID-19. Data analysis method. The data analysis of data proceed in 2 steps, employing inductive and deductive methodological procedure of qualitative data analysis. Step 1 was meaning condensation and step 2 was cross-case analysis. First, meaning condensation of meanings and narratives found in interview transcript was done. Each longer sequence of an interview text was summarized and rephrased into a shorter context, thus elucidating the main theme. The meaning condensation provided an inductive reading of the data and very early understanding of each participant's understanding of questions related to the themes given in the interview guide. Meaning condensation was used only as a preliminary way of identifying, sorting out the themes embedded in interviews transcripts, providing a rewritten but shorter version of the interviews, helping maintaining a whole picture of each participant. Phase 2, the theoretical interpretation of interview text, which was conducted as cross-case analysis, contrary to meaning condensation of a single case. The finding of the study was these studies were primarily informed by the research question mentioned above. The summary of the findings related to self-efficacy beliefs of prospective teachers regarding classroom management are presented as below. The main theme, the summary of self-efficacy beliefs of prospective teacher regarding seating arrangement. Basically, the main theme is the seating arrangement. Under this, I have discussed the 4 sub-themes like healthy and positive relationship, clean and organized classroom, students' comfort and learning, appropriate seating plans. In the first, all the participants were supported the idea of warm greeted. They all said that the positive and healthy relationship help to students remain energetic for the whole day. So the participant 3, which I quoted here, I would establish encouraging environment of the classroom in which students could feel sense of connection and social belonging. By doing this, they have a relationship, ease relationship with their students. And most of the participants have indicated their strong beliefs in their capabilities to prepare and organize classroom effectively in order to save time for teaching and maximize students' learning. समटाइम्स हम देखते हैं क्लासरूम्स में क्या होता है कि जी अगर टीचर क्लास में आया है तो उसके पास मार्कर्स नहीं होते या रजिस्टर नहीं होता या इतनी टाइडी क्लासरूम्स नहीं होते, तो उसमें जो आपका टीचिंग, जो आपका क्वालिटी टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है. तो इसमें जो प्रोस्पेक्टिव के टीचर्स के बिलीव्स थे वो यही थे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो ये है कि अगर आपका ऑलरेडी क्लासरूम ऑर्गेनाइज होगा, वेल प्रिपेयर्ड होगा, क्लीन होगा, तो आप उस क्वालिटी टाइम को एक सेव कर सकते हैं और उससे बच्चों की जो लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. Student comfort and learning. All the participants were confident to use physical space effectively to maximize students' learning and their comfort level. Participant 2 said, I would arrange the classroom in a way which would improve the learning of the student and keep an eye on every student, which would help me to minimize the frequency of the behavior problems. And about the seating plans, all of the participants said they would not use the fixed pattern of seating of the students, but they would use the rotation system where all the students got an opportunity to sit in the front, middle or back, which enabled them to be an active learner in the class. Sometimes हम ऐसा देखते हैं कि होता है क्लासेस में कुछ बच्चे अपनी सीट्स को फिक्स कर लेते हैं कि जी हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के ये बिलीव हैं कि हम रोटेशन सिस्टम को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हर बच्चा फिर क्लास में एक्टिवली बिहेव करेगा. उसको ये होगा कि किसी भी वक्त मेरी टर्न आ सकती है और मुझसे क्वेश्चन हो सकता है, सो वो अटेंटिवली टीचर को अटेंड करेगा. Okay, good, Naila. थैंक यू मैम.
Summary of self-efficacy beliefs regarding the instructional techniques. Under this, I have designed the 6 sub-themes: design and select learning activities. All the participants were agreed to support this point, that material should be adjusted according to the interest of the students. All they said, by doing this, students would be actively participating in the class due to learning activities of their interest. इसमें क्या होता है कि टीचर को ये समझने, टीचर को बच्चों की साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है. अब हमारे यहाँ एक्चुअली सॉरी टू से कि क्या है, एक ही डंडा तमाम स्टूडेंट्स पे यूज़ किया जाता है कि वो एक ही तरीके से लर्निंग करें. जब नाइला, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएं अब जल्दी से. टाइम लिमिटेड है प्लीज. ओके सर. नाइला आप इस साथ. जी मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो गई है. पहले थीम जो है उनको बोल कर दें. यू शुड नॉट रीड ऑल द स्लाइड. ठीक है. Okay, ma'am. Okay. Application of the knowledge daily. All the participants were confident to make a content matter interesting by relating it with the real life situation. Participant 1 said that teachers should be a good communicator and deliver lesson in an easy language which students can understand effectively. For example, apply करेंगे knowledge. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को अगर मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो मनी का कॉन्सेप्ट के लिए उनको हम ये कहेंगे कि आप जाएं अपने लिए कुछ पैसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ देते हैं और उनको कहेंगे कि आप इससे परचेजिंग करके आएँ. तो उससे क्या होगा कि बच्चों में एक इंटरेस्ट भी पैदा होगा और उसमें वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और मनी का कॉन्सेप्ट भी कि कितने से उन्होंने क्या चीज़ परचेज की और उनको कितने पैसे वापस मिलेंगे. तो ये उनकी एप्लीकेशन हो जाएगी जो कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, हेल्प करेगी. Okay, but we cannot leave the children alone with the shopkeeper and with the shops. Exactly, ma'am. लेकिन वो पेरेंट्स से हम उनको कहेंगे पेरेंट्स के साथ जाके अपनी शॉपिंग करें, पेरेंट्स के पास जाएं, पेरेंट्स के साथ जाएं. Okay. Observe students' learning behavior. All the participants were confident to provide support by observing students' learning difficulties and solve them accordingly. As participant 9 said, that the classroom is blend of diversified students and every student has their own learning environment, mental capacity to learn. So it would be the responsibility of the teacher to understand the students' problem and solve them accordingly to their needs. जिसके लिए ये होगा कि उनको बच्चों की टेबल्स पे जाना होगा और जाके चेक करना होगा कि किसी को अगर कोई राइटिंग डिफिकल्टी है तो वो उसकी अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करेंगे, अगर किसी को रीडिंग डिफिकल्टी है तो वो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. Promote collaboration. Majority of the participants said that they would not be able to provide an opportunity of choice to work according to their own interest. So participant 10 said that due to the larger strength of the classroom and time constraint, it is impossible for the teacher to guide students individually. And most importantly, students will remain unaware from the concept of cooperation and collaboration. They will not understand the concept of group work and feel uncomfortable when they get a chance to group in a work. So वो जो हैं, जो टीचर हैं, वो कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे. वो कहेंगे कि बच्चों की ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए या पेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि बच्चे एक दूसरे से भी लर्न कर सकें और उनको कोऑपरेशन का भी पता हो कि मिलजुल के कैसे काम किया जाता है. And the third theme is classroom problems. Under this theme, Naila, I want to stop you here. If you just verbally define the classroom problems, what the problems they face in daily basis, instead of reading all the slide. ओके मैम, जैसा कि हम क्लासरूम्स में आपका डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स होता है, कई बच्चे पैसिव लर्नर्स होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, कईयों का जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो उसके लिए जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनका ये बिलीव है कि अगर हम एनवायरनमेंट ऐसा या जैसे अगर प्रॉब्लम्स क्लासरूम प्रॉब्लम डिसिप्लिन की वजह से हो रहे हैं तो आप कुछ रूल्स ऐसे बनाएंगे और उनको आप पेस्ट कर देंगे अपने क्लासरूम के डोर्स पे या वाइट बोर्ड के ऊपर या इस तरह से, ताकि बच्चे उनको रीड करें और उनको पता हो कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट्स के लिए वन सेट ऑफ रूल्स हैं और दूसरे के लिए अदर सेट ऑफ रूल्स हैं. तो सबको ही और उनको ये चीज़ पता हो कि अगर हम कोई
بھی رول وائلیٹ کریں گے تو ہمیں پنشمنٹ بھی ایکولی ملے گی. اور ریوارڈ اور پنشمنٹ اسٹریٹجیز کو یوز کیا جائے گا. اگر بچے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو اس میں پارٹیسپینٹ 4 نے کہا کہ مطلب یہاں پہ پنشمنٹ اسٹریٹجیز تو نائلہ یہاں پہ میں آپ کو کوئٹ کر رہی ہوں. جی یہ جو یہاں پہ جو اسی سلائیڈ میں آپ کے یہ جو تھیمز ہیں ان کو کنسائز کریں. دے شوڈ ناٹ بی ٹو لانگ. ٹھیک ہے, ان کا ایک پراپر جو ہے انہی کے جو پارٹیسپینٹ سے آپ نے جب انٹرویوز لیے تو انہوں نے جو جو کچھ بتایا انہی میں سے ہی جسٹ یو نیڈ ٹو پک اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے کنسائز تھیم. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ موو کریں آپ. دس از اوکے, مائی ادر ریلیشن تھیم, شپ ود ریلیشن شپ اوکے ود دا اسٹوڈینٹس. اوکے, اس کو اب ایکسپلین کیجیے, ریلیشن لٹل شپ, بٹ ایکسپلین کیجیے. اوکے جی جی میم, بیٹا جو بولیے. ریلیشن شپ ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ وہ سب کا ہی یہ بلیو تھا تمام پارٹیسپینٹ کا کہ بچوں کے ساتھ ایک گڈ ریلیشن شپ اور پازیٹیو ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس اوکے میں بہت ساری چیزیں تھیں جیسے کہ ایگریسو بیہیویئر بھی آ جاتا ہے, پھر بچوں کی موٹیویشن بھی آ جاتی ہے. اور ان سب تھیمز کو مرج کر کے یہ چیز صرف بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کا اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو بچہ آپ کے ساتھ اپنے پرابلمس کو بھی شیئر کرے گا, جس کو آپ ریموو کر کے بچے کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا آگے کوئی اور کام کر سکتا ہے. بچوں کو آپ ایز این ہیلپر بھی لے کے, جو بچے سم ٹائمز انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو اپنا کام کرنے کے بعد دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ ان کو کوئی ڈیوٹیز بھی اسائن کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں, یہ مرج کر کے تمام پارٹیسپینٹ کا اوکے اس میں. اوکے نائلہ, موو آن فار دا نیکسٹ سلائیڈ. This is my last dimension of the study, diversity. Diversity How you promote. define, Naila, how you define the diversity? میم ڈائیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں, Okay, کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اکنامیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. okay. تو اس میں جو پراسپیکٹو ٹیچرس کے بلیوز آئے تھے وہ یہی تھے کہ ان کو اس طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جب مل کے کام کرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی جو کوالٹی آف ورک ہے یا آپ کی پرفارمنس ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک بچہ ہے اس کا سوچنے کا طریقہ کار مختلف ہے دوسرے بچے کا, تو وہ آپس میں لرن کر پائیں گے. یہ ایک ان کے لیے بیٹر اپرچونیٹی ہے. اور ٹیچرس کے لیے اس میں جو ہے لرننگ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام اسٹوڈینٹس کو ایکولی بیہیو کرے, جس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو فیوریٹزم ہے وہ منیمائز ہوگا, اور اس کے علاوہ جو بچوں میں سینس آف ایکویلٹی جو ہے وہ بھی پروموٹ ہوگی, اور اس سے بچوں کی جو لرننگ ہے وہ میکسیمائز ہوگی. Okay, move on for the next slide. کنکلوژن, اس میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان کا جو اسٹرانگ ایفیکیسی بلیوس ہے وہ ان سب کے بارے میں پازیٹیو ہی تھا. سیٹنگ ارینجمنٹ, انسٹرکشنل ٹیکنیکس, کلاس روم پرابلمس, ریلیشن شپ بھی ان کا اچھا ہونا چاہیے, ڈائیورسٹی بھی ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. دا پروگرام از ان جنرل اینڈ Okay, اس کو ریڈ آؤٹ نہ کریں, جی آپ move on for the next slide. اوکے میم. سجیشنز فار فیوچر ریسرچ. What you suggest, don't read the so much big like a paragraph or bullets, don't اوکے read that. You should write only the keywords in the bullet forms on the slides. Every time you should remember this one, and don't read out all that. You should just read out the keywords and important points, and you should define verbally what you suggest for the future researchers if they read your study, and on the basis of your study what they can else they can do. What you suggest? میم جیسے میں نے صرف 5 ڈائمینشنس کو Only two دیکھا ہے. points. Discuss only 2 points. Okay, اوکے beta. میم. ایک تو یہ تھا کہ میری جو اسٹڈی ہے وہ لمیٹیڈ تھی اونلی فیمیلز تک تھی, اور تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ اس طرح سے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو ہے وہ ریچ ڈیٹا نہیں آ پایا, جس کی وجہ سے مطلب میری اسٹڈی اس طرح سے نہیں کر پائے گی. تو فیوچرس کے لیے یہ ہے, فیوچر ریسرچز کے لیے یہ ہے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو ایکسپلور, اس ٹاپک کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے, سیکنڈ ون یہ ہے کہ جو ڈائمینشنز جن کو یہاں پہ فوکس نہیں کیا گیا میری اسٹڈی میں وہ کر سکتے ہیں, لائک جیسے ٹیچرز ایموشنل ریگولیشنس ہیں, یا ٹیچرز کی ایویلیویشن, یا اس طرح سے. But what do you think? This comes under the dimensions of self-efficacy or not?
the other یس things you میم. are explaining. یہ سیلف ایفیکیسی جو ٹیچرس کے ایموشنل ریگولیشنز ہیں یہ بھی اسی میں, کیونکہ اگر ٹیچرس کے بلیفس اپنے بارے میں بیٹر ہوں گے اور ان کی ایموشنلی وہ کر پائیں گے تو وہ بیٹر پرفارم کریں گے اس چیز کو. Okay, what's on next slide? ریفرنسز ہیں. Okay, these are the references. یس میم. Okay, I have some of the questions for you, Naila. فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو یہی بات ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ سم اسٹڈیز جو ہیں انہوں نے ڈائمینشنز بتائی ہوئی ہیں سیلف ایفیکیسی کی. اب سمپلی ڈونٹ اوپن دا سلائڈ, جسٹ ٹیل می اور جسٹ یو کین گیو می دا نمبرنگ آف دا سیلف ایفیکیسی ڈائمینشنز, وٹ دے آر, اونلی 6 you can tell me. Okay. میم جیسے سیلف ایفیکیسی بلیفس اور اس کے ساتھ آپ کے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اسٹائلز ہیں, جیسے اسٹوڈینٹس just اچیومنٹس tell کو. efficacy dimensions, what they are. سیلف ایفیکیسی ڈائمینشن میم یہ جیسے جو آپ جو سورسز کی بات کر رہی ہیں, سورسز اس کے کیا ڈائمینشنز, وہ چیز. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اسٹڈی جو ہے وٹ از دا سگنیفیکینس آف یور اسٹڈی, کہ کس کس کو فائدہ دے گی یا اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. میم جی نائلہ. یہ ٹیچرس کے لیے بھی ہے, پالیسی میکرز کے لیے بھی ہے اور پرنسپلس کے لیے بھی ہے. یہ جتنی بھی مجھے صرف یہ بتائیے نائلہ کہ پالیسی میکرز آپ کی اسٹڈی میں سے کون سی چیز کو پک کریں گے تو پالیسی میں اس کو ایڈ کریں گے وین دے ول ڈیولپ دا پالیسی رولس اور مے بی دے چینج. جیسے میم ڈائیورسٹی کی بات ہے, ہمارے یہاں ڈائیورسٹی کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس نیڈ. ڈائیورسٹی تو ہمارے کلاس رومز میں ہوتی ہے, اگر ہم اسکول لیولس پہ بھی دیکھا جائے ڈائیورسٹی تو ہوتی ہے, لیکن ان کو ٹریٹ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس اور اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ ان کو ڈیل نہیں کیا جاتا. تو اگر یہ چیز ہے کہ اگر ہم کریکلم میں یا پھر ان کے سلیبس میں اس طرح کی چیزوں کو ایڈ کیا جائے کہ ہر بچے کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوئی سلیبس کو ڈیزائن کریں اور ایکٹیویٹیز بنائیں تو یہ چیز زیادہ بینیفیشیل ہوگی. اوکے, اس کے لیے کوئی آپ مجھے اسٹریٹجی دے سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں کہ وٹ وی شوڈ ڈو بینگ ٹیچرز, بینگ پراسپیکٹ ٹیچرز, وٹ وی کین ڈو ٹو ریموو دس تھنگ اور وی کین بیٹر دس ون, وٹ از دا اسٹریٹجی وی کین اپلائی. میم ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس کے لیے تو ہمارے سب سے پہلے تو کریکلمس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو اب جیسے میں نے ایک بار ایک کریکلم کو ڈیولپ کیا تھا اپنے ایم ایڈ کے پروگرام میں, اس میں یہ میں نے چیز دیکھی تھی کہ جو کلاس 1, کلاس 2 اور کلاس 3, میں نے کلاس 5 تک اس کو اینالائز کیا تھا. تو کلاس 1 میں منی کا کانسیپٹ دیا گیا, کلاس 2 میں منی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. جی if I say we don't include the curriculum جی کے علاوہ بھی تو اور پیٹرن ہو سکتے ہیں نا, کوئی اور بتائیے. سوچئے کلاس روم میں کوئی اور اسٹریٹجی ہم کیا اپلائی کر سکتے ہیں جس پہ ہم جو ہے ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجول اٹینشن بھی دیں اور ان کی انڈیویجویلٹی کا بھی خیال رکھیں. یو سے we should know then being teacher when we know they have different interest and abilities اس and کے how لیے we ہم can cope ایکٹیویٹیز them. کو مد نظر رکھ سکتے ہیں. ایکٹیویٹیز جیسے کہ ہم کوئی ایک اگر ایکٹیویٹی دیکھیں, بتائیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ ویڈیو لرنر ہے, ویژول ہے اور آڈیٹری ہے, تو ہم جیسے کینستھیٹک ہے, یہ 9 آپ کی یعنی کہ یہ باقاعدہ بتائے گئے ہیں کہ اس ٹائپ کا آپ کا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. بعض بچے جو ہیں وہ آپ کی وہ پکچرس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے اور ایک اسٹوری میکنگ کر لیتے ہیں, بعض بچوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے. تو ہمیں اس ٹھیک طرح ہے. کی کوئی ملٹی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جس میں ہر طرح کا بچہ جو ہے پھر وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. چلے, میرا آپ سے کوشچن یہ, مجھے یہ بتائیے کہ if a class contains or 35 number of students, then can a teacher put individual attention to each student or not? Yes No and no. ma'am, it's a difficult to Okay, you said no. Okay, yes Naila, ma'am. the another question for you is that you told that your study, this study is multiple case study, right? جی. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیس اسٹڈی کیا ہوتی ہے, اس کے بعد بتائیے کہ آپ کے یہ جو ملٹیپل کیس اسٹڈی ہے تو اس کی یہ ملٹیپل کیوں ہے, ہاؤ مینی کیسز ان یور اسٹڈی آر. ایکچولی
جو کیس اسٹڈی ہوتی ہے وہ تو آپ کسی بھی ایک ٹاپک کو لے کے یا کسی بھی ایک سینیریو کو لے کے آپ کرتے ہو. یہاں پہ ملٹیپل کیسز کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 10 پارٹیسپینٹس تھے اور 10 پارٹیسپینٹس کے ڈفرینٹ ویوز تھے ریگارڈنگ دا کلاس روم مینجمنٹ, ریگارڈنگ دیئر تھیمز اینڈ سب تھیمز. تو اس کو ہم if they have that, if 10 participant has, this is not the answer, if 10 participant has different views, then how you can make a theme from 10 participants same or similar theme, how you can develop that? ویوز سے میری مراد یہ نہیں کہ انہوں نے ویوز اپنے ڈفرینٹ, مطلب جب میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, انٹرویو ان سے کیا, تو وہ جو انٹرویو آ رہا تھا مینس یہ ہے کہ وہ ملٹیپل کیسز ہیں. مطلب 10 جو پراسپیکٹیو ٹیچرز ہیں, ون از دا ون کیس, سیکنڈ از دا سیکنڈ کیس, مینس یہ کیسز ہیں. لیکن جو ان کے جو کنسنسز ہیں, ان کے جو بلیفس ہیں, وہ تو سیم پوائنٹ پہ ہیں نا ریگارڈنگ دا ٹاپک اور ریگارڈنگ دا کلاس روم مینجمنٹ. میں صرف آپ کو ملٹیپل کیسز کا بتا رہی ہوں. اوکے نائلہ, آپ نے جو ہے کوالٹیٹیو ریسرچ پہ کوئی بکس یا کوئی کورسز پڑھے ہیں؟ میں نے ڈیورنگ ایم فل ہی پڑھا ہوا ہے. اوکے, پڑھا ہے آپ نے کوئی کورس؟ یس میم, کوالٹیٹیو ریسرچ کا کورس پڑھا ہوا. Okay, actually you define and you interpret the data analysis section very nice and I liked it very much. That's why I am asking different questions from you. Your Viva was is done and it's completed and congratulations, you have passed it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, Naila. Okay, congratulations to you and to your supervisor as well.